بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، بتائیں کہ ان واجب نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی؟ جواب ہے نماز عیدین، نماز جنازہ، نوافل کی نمازیں۔ سوال ہے، بتائیں قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حروف کون سا ہے؟ جواب ہے الف۔ طاعون کی بیماری سے مرنے والے کا کیا اجر ہے؟ شہید ہونے کا اجر ہے۔ مالی تنگی اور محتاجگی سے کیسے بچا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس خاندان یا گھرانے کے لوگ آپس میں صلہ رحمی اور محبت و الفت کا معاملہ کرتے ہو وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں کس جگہ سے آگ نکلے گی؟ یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران کتنا عرصہ رہے؟ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 برس تک زندہ رہے۔ قرآن حکیم کا ایک نام البرہان بھی ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل کیے؟ جواب ہے 10 صحیفے۔ سوال ہے، سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا؟ جواب ہے سایہ۔ سوال ہے، یہودی سردار کعب بن اشرف کو کس صحابی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا؟ جواب ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب ہے جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال ہے، کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟
ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ سوال ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم ہوگا؟ جواب ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب ہے، وہ حضرت شمعون علیہ السلام ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ اموزیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ سوال ہے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سیکھنے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، ان جادوگروں کے سردار کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت مقدال فرماتے ہیں جادوگروں کے سردار کا نام شمعون تھا، اور ابن جریح کہتے ہیں کہ اس کا نام یوحنا تھا۔ سوال ہے، بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب ہے، 70 سال تک۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔ جواب ہے، عمران۔ سوال ہے، زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں۔ موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ پانی سے نکالا ہوا۔ انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب ہے، اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب ہے، 9 یا 10 سال قید ہوئی۔ سوال ہے، حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانے ہو گیا؟ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا، کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ انفال کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ انفال کا مطلب اموال غنیمت ہے۔ قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔
قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ جو لوگ مر جاتے ہیں کیا ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے دعا کی ہے؟ جی ہاں، مرحومین کو علم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے دعا کی ہے، کیونکہ اللہ پاک ان کو اطلاع فرماتے ہیں کہ فلاں بندے نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ کاش میں آج سے 20 برس قبل مر گئی ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ الفاظ کس جنگ کے بارے میں کہے؟ جنگ جمل کے بارے میں۔ سوال ہے کہ صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جسے نبوت سے نوازا گیا۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا کیا نام تھا؟ جواب ہے ابو لولو فیروز۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صحیح بخاری۔ پیغمبروں کا مسکن کس کو کہا جاتا ہے؟ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث ہیں۔ سوال ہے دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں مسجد صوفیہ۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 79 برس۔ قرآن پاک میں سمود لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ سمود ایک قوم کے سردار اور جد اعلیٰ کا نام ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 26 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے باب الریان کن کے لیے جنت کا دروازہ ہے؟ جواب ہے روزے داروں کے لیے۔ سوال ہے کون سا ملک سب سے زیادہ سونا نکالتا ہے؟ جواب ہے چین۔ سوال ہے کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہہ تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن زوجہ مطہرہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو دوبارہ زندہ ہوئے؟ جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کتنے دن جاری رہا؟ 40 روز تک۔ عاد اور سمود ایک دوسرے کے کیا لگتے تھے؟ عاد اور سمود دونوں باپ بیٹے تھے۔ عاد سے قوم عاد وجود میں آئی اور سمود قوم سمود کا جد امجد کہلواتا ہے۔ سوال ہے شیطان 80,000 سال تک کن کا ساتھی رہا؟ جواب ہے شیطان 80,000 سالوں تک فرشتوں کا ساتھی رہا۔ سب سے پہلے کوڑے مارنے کی سزا کس نے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اسم محمد 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب ہے 8ویں پشت سے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کے برے فعل کی وجہ سے اجتماعی عذاب کون سا نازل ہوا؟ جواب ہے کنکروں اور پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا اور بستیوں کی بستیاں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کی گئی اور الٹی کر دی گئی۔ اہل یثرب کے پرانے معبود لات کا بت کس کے ہاتھ سے ٹوٹا؟ حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اصحاب کہف جس غار میں مقیم رہے اس غار کا دہانہ کس طرف تھا؟ شمال کی طرف۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ سوال ہے قرآن پاک میں بہترین مشروب کس سے کہا گیا ہے؟ جواب ہے دودھ کو۔ عاد ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟
جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سطر کو ڈھانپ۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عقد کے بعد ولیمہ کس نے کیا اور کیا کھلایا؟ جواب ہے بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایجاد و قبول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گائے ذبح کرائی اور کھانا پکوا کر مہمانوں کو کھلایا۔ کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ اے الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب ہے میں یہ کہتا ہوں اے اس بستی کے رہنے والوں، تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟ سوال ہے جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب ہے 40 سال ہوگی۔ قوم عاد کے لوگوں کا قد کیا تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ سوال ہے سیدنا زینب کا روضہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیالوں کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیالوں کا نام ایر اور ایان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اپنے آپ کو کس حالت میں پایا؟ برہنگی کی حالت میں۔ سوال ہے کون سے نبی جانوروں اور جنات سے باتیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کس زوجہ کے پاس تھا جو بیماروں کو دھو کر پلاتی تھی؟ جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا جو وہ بیماروں کو دھو کے پلاتی تھی۔ سوال ہے انسان کو کہاں پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہ جیسے تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ جسم کے کس حصے پر دانے نکلنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر انسان کے پیٹ پر دانے نکلیں تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ یہ محض بزرگوں کے اقوال یا مشاہدہ یا پھر تجربات ہو سکتے ہیں، لیکن اس بارے میں دین اسلام میں کوئی دلیل ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملی، لہٰذا اس بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، واللہ عالم۔ کن پیغمبر کو اسرائیل کا نام دیا گیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقے کے لیے تھی؟ جواب ہے جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔
سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے زیر ناف بال کاٹے؟ جواب ہے سب سے پہلے زیر ناف کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ 10 جگہوں پر۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت سے قبل کس صحابی سے پورا قرآن مجید سنا تھا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک پر کتنی اینٹیں رکھی گئی اور کیسی رکھی گئی، کچی تھی یا پکی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد پر رکھی جانے والی اینٹیں 9 تھیں جو کھڑی کر کے رکھی گئیں اور یہ اینٹیں کچی تھی۔ سوال ہے اس پہلوان کا نام کیا تھا جس نے نبوت کے ثبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا؟ جواب ہے اس پہلوان کا نام رکانہ پہلوان تھا۔ سوال ہے نماز جنازہ کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے فرض کفایہ ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 نکاح کیے تھے۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ عمرو بن لہی نے۔ سوال ہے اگر کسی عورت کو حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر سے کوئی مادہ خارج ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے اگر کسی عورت کو حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر سے کوئی مادہ خارج ہو تو اس کو حیض کا خون شمار نہیں کریں گے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو کیا یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے؟ جواب ہے اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں عیسائیوں کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں یکے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب ہے 9 تلواریں۔ سوال ہے ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے درزی کا۔